لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. صلوات بر محمد و آل محمد. وقار فاطمہ مرحومہ، رفیق النساء مرحومہ، محمد جان مرحوم، عزیز فاطمہ، منظور حسن، احمد علی، قائم علی، شبری بیگم، مہدی حسن ابن سجاد حسن، ان مرحومین کی نیت سے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما دیجئے کہ اس کا ثواب ان کی روحوں کو پہنچے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد گمراہی کا امکان تھا. یہ بات تو یہ فائنل ہے نا کہ اگر گمراہی کا چانس نہ ہوتا تو کبھی حضرت یہ نہ فرماتے کہ ان سے وابستہ رہو گے تو کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے. اب ہماری بات یہاں تک آئی کہ یہ اطرت یا اہل بیت یا قربہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو کم از کم نبی کے زمانے میں نبی کے علاوہ 4 افراد تھے.
مولا امیر المومنین سلام اللہ علیہ، حضرت صدیقہ سلام اللہ علیہ، اور امام حسن و امام حسین علیہم السلام۔ اور اس میں بھی بقول حدیث قصہ کے کہ مرکزی ذات ہے نا، اس لیے کہ جب پوچھا جبریل نے یا رب ومن تحت الکسا، پالنے والے چادر کے نیچے ہیں کون لوگ، تو اللہ کہہ سکتا تھا نا رسول اللہ ہیں، ان کے بیٹی داماد ہیں، نواسے ہیں، مگر نہیں کہا۔ علی ہیں، ان کی زوجہ ہیں، ان کے بھائی ہیں، ان کے بچے ہیں، نہیں کہا۔ حسنین ہیں، ان کے والدین ہیں، ان کے نانا ہیں، نہیں نا۔ مرکز کس کو بنایا؟ حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کو۔ ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، اس چادر کے نیچے فاطمہ ہیں، ان کے باپ، فاطمہ ہیں، ان کے شوہر، فاطمہ ہیں، ان کے بچے۔ تو یہ حدیث قصہ کے روح سے مرکزی ذات کس کی ہوئی ہے نا، حدیث قصہ میں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی۔ اور جب ان کے آپ فضائل میں جائیں گے تو ایک بات تو پکا ہے، کنفرم ہے کہ حقیقت حضرت صدیقہ طاہرہ کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ اور اسی لیے افسر صاحب شب قدر کب ہے؟ تو 19 کو اعمال کیوں کرتے ہیں؟ ہے نا، یہ ایسا کیوں ہے نا، یہ پوچھا گیا۔ اچھا اماموں سے پوچھا، یہ بتائیے امام کو پتا ہے کہ نہیں ہے؟ پتا ہے نا۔ اور ایسا نہیں کہ پبلک نے پوچھا نہیں، پوچھا، اور جواب میں امام نے کیا فرمایا؟ چھٹے امام سے ہے کہ مولا بتائیے نا کہ شب قدر ایکچول میں کب ہے؟ حضرت نے فرمایا جتنا ہو سکے ان تاریخوں میں عبادت کر لو۔ معین نہیں فرمایا کہ اسی بہانے تھوڑا 19 کو عبادت کر لو گے، تھوڑا 21 کو کر لو گے، تھوڑا 23 کے کر لو گے۔ اور اب روایتیں کہتی ہیں کہ جناب فاطمہ کی مثال شب قدر کیا ہے۔ حضرت کی مثال کیا ہے؟ شب قدر۔ جیسے شب قدر کو آج تک کوئی نہیں سمجھ سکا کب ہے، ویسے ہی عظمت فاطمہ تک کوئی پہنچ نہیں سکتا کہ کیا ہے نا۔ خوب صلوات بر محمد و آلہ۔ اور ایک جملہ کافی ہے۔ ایک دن پرسوں نرسوں کب بات آئی تھی جز اور کل کی؟ پرسوں نا، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، جز ہے۔ تو فاطمہ ہوئی جز اور پیغمبر ہوئے کل۔ تو جتنے فضائل کل کے لیے سوچے جا سکتے ہیں ان سارے فضائل میں جز شامل ہوگا۔ عقلی باتیں ہیں نا۔ ایک حدیث آج سناتا ہوں میں آپ کو، اگرچہ پتہ نہیں کیا ہوا اچانک کہ آواز گرفتہ ہو گئی، لیکن بہرحال اللہ کا کرم ہے، پی لیا ہے سیرپ ویرپ، اور میرے خیال میں 10:15 10 20 25 تک کھل جائے گی انشاءاللہ۔ صلوات پر محمد۔ اس لیے تجربہ ہوا کہ اس سے پہلے والی جو مجلس تھی اس میں اور بری حالت تھی، اور ان کے یہاں تو مائک بھی الگ سے نہیں تھا، وہ مسجد والا مائک جو ہوتا ہے نا اذان والا، تو اذان والا مائک کہاں سے بولتا ہے؟ یوں لگائیے تب بولے گا۔ وہ بیچارے ان کو تجربہ نہیں تھا، انہوں نے وہی مسجد والا لگا لیا، تو پوری نیت جا کے کر کے بیٹھے تھے کہ 10-15 منٹ ایسے ویسے بولیں گے اور اس کے بعد مصائب پڑھ دیں گے، لیکن وہاں بھی گھنٹہ پورا ہو گیا۔ تو یہاں تو مائک ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ جو ہے، صلوات ہے نا۔ تو مگر آج مصائب بھی کچھ بڑھنا ہے۔ بعض مؤمنین نے اس بات کی خواہش کی کہ مولوی صاحب تھوڑا مصائب، تو انشاءاللہ ہاں اس پر بھی آئیں گے بات۔ ایک حدیث صرف سن لیجئے پھر مصائب پہ آ جاتے ہیں آرام آرام سے۔
اور بہت مشہور حدیث ہے، مگر حدیث کیا ہے کہ عظمتوں کا دریا ہے، بظاہر دیکھنے میں نہیں لگتا کیا ہے اس میں. اور میں ذرا سا کہوں گا، آپ آگے دہرائیے گا، اتنی مشہور ہے. حضرت نے فرمایا کہ لولا علی نہیں سن نہیں پایا، ہاں نہیں وہ الگ ہے، کیا یہ تو ہے روایت ہے کہ اگر سب لوگ لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب، اگر سارے لوگ عشق علی پر اکٹھا ہو جاتے تو ہم جہنم پیدا ہی نہ کرتے. روایت ہے. اللہ بھی کبھی کبھی جو ہے وہ بظاہر اب یہ مددگار ہو گئے. اسی کو دیکھ لیجئے کہ کیا فرمایا نبی نے کہ اللہ نے کہ اگر سارے لوگ عشق علی پر اکٹھا ہو جاتے تو جہنم حل کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، نہیں کرتے. اس کو بھی ابھی رکھیے گا ذہن میں. مگر میں جو حدیث پڑھنے جا رہا ہوں وہ دوسری ہے. لولا علی لما کان کفو لفاطمہ، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. ایک بات آگے ہے، آج کی بات نہیں کر رہے ہیں. آدم ومن دونہ، آدم سے لے کے قیامت تک کوئی فاطمہ کا جوڑ نہیں ہے. یہ مطلب ہے، یہ ہوا نا. اب جو انہوں نے حدیث یاد دلا دی اس کو ملا کے پڑھیے. اگر سب لوگ علی کی محبت پہ یکجا ہو جاتے تو ہم جہنم کو خلق ہی نہ کرتے، اور فاطمہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی جوڑ نہ ہوتا. تو جتنے فضائل مولا کے لیے سوچے جا سکتے ہیں، صلوات بر محمد و آل محمد. اللہ آپ کو جزا دے، تو ہمارے دماغ میں بھی نہیں تھی. ہم اس پر جو بات کرنے جا رہے تھے وہ یہ کہ واٹس میننگ آف کفر. اب جب ماشاءاللہ آپ لوگ ساتھ چل رہے ہیں تو اس کو مجلس نہ مان کے مذاکرہ مانا جائے. آپ بھی بولیے ہم بھی بولیں، اس سے جانتے ہیں ٹائم پتہ نہیں چلتا، کھلتا کم ہے. ورنہ ہم خالی بولتے جائیں تو کچھ دیر کے بعد سننے والا بور ہو جاتا ہے. تو لیکن اگر آپ ساتھ ساتھ رہیں گے تو چل جائے گا. کفو کے معنی کیا ہے؟ برابر ہے نا، ہمسر. ٹھیک. روایت کہتے ہیں المؤمن کفو المؤمن. دوسری جگہ روایت ہے جب آپ رشتے کے لیے کہیں جائیے، شادی کے لیے جائیے، تو زمین کتنی ہے، جائیداد کتنا ہے، تنخواہ کتنی ہے، بحث یہ نہیں ہے، مومن ڈھونڈو. یہ روایت ہے المؤمن کفو المؤمن. مومن کا جوڑ تو امیر المومنین کا جوڑ. لیکن آج ہم اس پر بحث کریں گے جو بھی 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ ہو کہ پیغمبر کا کیا مقصد تھا. اس دیکھیے عام طور پر ہم لوگ جب شادیوں کے لیے اپنے بیٹوں کے لیے بیٹیوں کے لیے یا اللہ بحق حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جو بھی اپنے بچوں کے رشتے کے لیے پریشان ہے، پروردگارہ بحق حضرت زہرا ان کی مشکل کو آسان فرما. ہم لوگ جب تلاش کرنے جاتے ہیں تو کیا کیا چیزیں دیکھتے ہیں؟ خاندان پہلی چیز ہوتی ہے نا، ہڈی خون، کہ ان کے ابا کون تھے، اماں کون تھی، کہاں سے آئی تھی. اچھا اس کے ہم منکر نہیں ہیں، دیکھنا چاہیے بغیر دیکھے. اور اگر
یہ بھی ہمارے بھانجے ہیں، ان کی بیوی بھی ہماری بھانجی ہے، تو یہ بھانجے بھی ہیں اور داماد بھی ہیں، تو داماد تو ڈائن کو بھی پیارا ہوتا ہے، اس لیے ہم نے کہا بھئی آگے آ جائیے، صلوات بر محمد و آلہ۔ تو ہم تلاش کیا کرتے ہیں؟ خون ہے نا، ہڈی، خاندان، اماں کون ہے، ابا کون ہے۔ اچھا اس کے ہم مخالف نہیں ہیں، یہ نہیں مطلب کہ ہم نے وہ کہا کہ المومن و کفو المومن، تو آپ جو ہے وہ خاندان اور ہڈی نہ دیکھیے۔ اور اگر یہ نہ دیکھا جاتا تو کبھی مولا عقیل سے نہ کہتے کہ کوئی گھر بتاؤ، اس کو ہے۔ اچھا بعض روایتیں ہیں، ہم لوگ تو گاؤں کے آدمی ہیں، سیدھی بات ہے، دیہات کے آدمی ہیں، پرائمری کا 5واں پاس کرنے کے بعد پھر لکھنؤ گئے، وہاں سے پڑھ، تو بیسک جو ہے ہم لوگوں کے دیہاتیت ہے۔ تو کبھی کبھی ہم اپنے دوستوں سے جو خالص شہری ہیں وہ، ان سے ہم کہتے بھی ہیں کہ ایک بات بتائیں، شہری تو ہو بیٹا تم، مگر بہت سی حدیثیں ہیں جو تم نہیں سمجھ پاؤ گے، ہم دیہاتی سمجھیں گے۔ وہ کیسے ابھی سمجھاتا ہوں میں آپ کو، ایک حدیث مطلب بتائیے اس کا۔ پیغمبر نے فرمایا، اچھا اور یہ حدیث جو ہے ہمارے یہاں بھی ہے اور برادران اہل سنت کے یہاں بھی ہے، میں نے ان کی کتاب میں پڑھا نہیں ہے۔ بہت پہلے مکے سے ایک ریڈیو چلتا تھا، اب تو ریڈیو کا زمانہ ہی ختم ہو گیا، سمجھے آپ، تو اس کا نام تھا نداء الاسلام من مکۃ المکرمہ، رات کو 8 بجے، تو اس کو اکثر جب ریڈیو کا زمانہ سنتے تھے تو اس میں بھی جو اس وقت مقرر تھے انہوں نے یہ حدیث سنائی تو چونکے، اس کا مطلب یہ حدیث ان کے یہاں بھی ہے، آپ کے یہاں تو ہے ہی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا ایاک وخضراء الدمن، پرہیز کرو گھور کی گھاس سے، ایاکم وخضراء، خضرا مانے ہریالی، تو گھاس سمجھ لیجئے۔ یہ پیغمبر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ گھور کی گھاس سے۔ اب بمبئی میں رہنے والا سمجھ ہی نہیں پائے گا کیا مطلب ہوا، گاؤں والا سمجھے گا کہ گھاس کی بڑی قسمیں ہیں، صلوات در محمد و کچھ گھاس وہ ہوتی ہے جو بنجر، اوسر، غیر ذی زرع زمینوں پہ اگاتی ہے، تو وہ اس کے ڈنٹھل بھی بڑے موٹے موٹے ہوتے ہیں اور کوئی بہت شکل و صورت کی بھی ہری بھری نہیں ہوتی، اور اگر آپ کبھی جائیے تو آزمائیے گا، اس طرح کی گھاس کو اگر آپ نکالنا چاہیے جو کھرپے سے کاٹتے ہیں نا، اس میں ایک بار میں کٹتی نہیں، اس کو 2-3 بار کھرپا لگائیے گا تب وہ نکلتی ہے۔ اس کے برخلاف جہاں گوبر پھینکا جاتا ہے، کوڑا پھینکا جاتا ہے، گندگیوں میں گھاس اگ جاتی ہے، تو چونکہ اس کو سب کچھ مل رہا ہے تو بڑی ہری بھری ہوتی ہے، بڑی خوبصورت ہوتی ہے، لیکن جڑ میں دم نہیں ہوتا، سمجھ گئے؟ جڑ میں دم ایک بچہ بھی چاہے تو آسانی سے اس کو اکھاڑ سکتا ہے۔ اب سمجھے نبی نے کیا فرمایا، ایاک وخضراء الدمن، پرہیز کرو گھور کی گھاس سے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ وما خضراء الدمن، یا رسول اللہ یہ گھور کی گھاس کیا مطلب؟ فرمایا ارمل المرأة الحسناء فی منبت السوء، وہ خوبصورت عورت جو غلط معاشرے سے نکل کے ہے، صلوات در محمد، غور کر رہے ہیں؟ جی تو ایک بات کہہ دیں شہر والوں، آپ کے پاس اے سی تو ہے، سوئیے تو سکون سے، لیکن جو باتیں ہم دیہاتی سمجھ لیتے ہیں نا، جی ہاں، جون کا مہینہ تھا، جون کا، تو جون کی گرمی آپ سمجھتے ہیں، تو اور وہ شاید چاند کی بھی 13-14 تاریخ تھی، تو گاؤں چلے گئے ہم اپنے گاؤں، تو معلوم ہوا کہ صاحب کھیت میں خربوزہ وغیرہ بویا ہے، تو کسی لڑکے نے کہا کہ چلیے گا مولوی صاحب، رات کا وقت تھا، گرمی نہ یار چلو، تو بڑھیا روشنی تھی، اور وہاں صاحب وہ پیڑ سے توڑ توڑ کے وہیں پھوڑ پھوڑ کے ہم لوگ اپنا کاہے کا ٹھنڈا کرنا، کاہے کے فریج میں ڈالنا، اتنے میں ہوا چلی، بڑا مزہ آیا، برداشت نہیں ہوا مجھ سے،
میں نے وہیں سے اپنے بھائی کو فون کیا، حیدرآباد میں ہے آپ کے جان. میں نے کہا میاں تمہارے ہر کمرے میں اے سی لگا ہے، لیکن جو مزہ اس وقت یہاں آ رہا ہے تم زندگی میں نہیں پا سکتے. صلوات بر محمد و آل اپنے گاؤں سے، اپنے وطن سے، اپنے علاقے سے جڑے رہیے. حب الوطن من اللہ، ایمان، وطن کی محبت ایمان کا ایک حصہ ہے. تو ہم لوگ جاتے ہیں ڈھونڈتے ہیں، شادیوں کے لیے بات کرتے، تو خون بھی دیکھتے ہیں، ہڈی بھی دیکھتے ہیں، خاندان بھی دیکھتے ہیں نا. تو اب رسول اللہ کے ایک ہی بیٹی ہے تو وہ بھی سب دیکھیں گے. اور پیغمبر نے کہا کہ بھیا ہم کو تو علی کے علاوہ کوئی دکھائی نہیں پڑا. یہی نا مطلب ہوا. کیا دیکھ کے کہا؟ خون، ہڈی، خاندان، نجیب الطرفین ہونا. کہا اگر آپ یہ کہتے ہیں تو شروع میں تو اچھا لگے گا، لیکن پورے بنی ہاشم کی کتنی بڑی بے عزتی کر رہے ہیں آپ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر پیغمبر کا ہم یہ لے لیں کہ صاحب لولا علی لما کان کفوا لفاطمہ، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا سوائے علی کے. اس کا مطلب بنی ہاشم کا گھرانہ اتنا گیا گزرا تھا کہ علی کے علاوہ معاذ اللہ کوئی نجیب الطرفین ہی نہیں تھا. یہ مطلب نہیں ہے. اب اچھی سی صلوات پڑھیے، دھیرے دھیرے مقدمہ کر کے مطلب سمجھاتے ہیں. معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جو ہے وہ صرف پھول وول اتارا گیا، کپڑے میں باندھ دیا، گھر میں رکھ دیا، اور صبح دیکھا اس میں کچھ رس رہا ہے، معجزہ ہو گیا، معجزہ ہو گیا. معجزے کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے. معجزے کی ڈیفینیشن جو ہم لوگوں کو پڑھائی گئی وہ خارق العادہ چیزیں جس کو نبی اپنے عہدے کے ثبوت میں پیش کرے کہ خارجۃ عن طوق البشر، جو انسان کے بس سے باہر ہو. تو معجزہ کی ڈیفینیشن جو ہم لوگوں کو پڑھائی گئی کتابوں میں کیا؟ کہ وہ چیزیں جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے لوگ انبیاء اپنے عہدے کے ثبوت میں پیش کریں اس طرح سے کہ جو عام پبلک کے بس سے باہر ہو، اس کو کہتے ہیں معجزہ. تو ایک بات طے ہو گئی کہ معجزہ کیا ہے؟ جو ہمارے بس سے، ایک بات طے ہو گئی نا. اب تو کسی کو شک نہیں ہے کہ واٹس میننگ معجزہ جو ہمارے بس سے باہر ہو. اب آئیے، کیا سارے معجزات برابر ہیں؟ سوال یہ ہے. کیا سارے معجزات، دیکھیں معجزہ چاہے جو ہو وہ سب ہم سے اوپر ہیں، لیکن جب ان کو آپس میں دیکھا جائے گا تو کیا سارے معجزات برابر ہیں؟ جواب نہیں. کیوں؟ کہ یار سورج کا 2 ٹکڑے ہونا، ارے چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، ڈوبے ہوئے سورج کا پلٹ آنا، یہ ایک معجزہ ہے. ہاتھوں پر کنکریوں کا کلمہ پڑھنا، یہ بھی معجزہ ہے. لیکن کیا یہ معجزے برابر ہیں؟ اپنے ساتھ معجزہ معجزہ. میں نے کہا آپ سن لیجئے، صلوات بر محمد، تب سمجھ میں آئے. پیغمبر نے فرمایا فاطمہ، تو پھر وہیں واپس آتے ہیں پرسوں کی جگہ، بضعۃ منی، جز ہے، حصہ ہے، ایک کے بھی سب کچھ. فاطمہ تو بضعۃ منی. حسد کی کوئی الگ دنیا ہے حاسدوں کی. یار اگر فاطمہ نبی کا جز ہے تو چیز ابھی کہے نا، جتنی چیزیں نبی کے لیے ثابت ہوں گی سب جز کے، جو کل کے لیے ثابت ہوگا وہ جز کے لیے ثابت ہوگا. تو نبی کے سنگریزے کلمہ پڑھتے تھے، تو کیا ان کے ہاتھ پہ بھی پڑھیں گے؟ تو اب چلو ٹیسٹ لیا جائے. کل
نہیں پرسوں بات آئی تھی کہ علی نے فاطمہ کو دروازے پہ نہیں بھیجا، فاطمہ نے علی کو روکا کہ آپ نہیں جائیں گے، ہے نا؟ یہ ذہن میں رکھیے گا، ان کو پتا ہے کب کس کو دروازے پر جانا ہے۔ یہ لوگ آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، بجائے جناب فاطمہ کے فضہ آ گئی۔ ان کو پتا ہے کہ کب کس کو دروازے پر جانا ہے۔ کیا ہے؟ کہا فاطمہ سے کام تھا، کو ہم سے بتا دو۔ کہا نہیں انہی سے کام تھا۔ کہا تو وہ تو نہ آ پائیں گی۔ کہا تو ہم جا رہے ہیں۔ کہا جائیے۔ روکا کس نے؟ جائیے۔ یہ لوگ پلٹے، تب تک فضہ نے کہا اس سنگریزے دیتے جائیے۔ اچھا جو چیز تعجب والی ہوتی ہے، آنکھ نے نکال آتی آئے، کہا وہ سنگریزے دے دو۔ جیسے ہی فضہ کے ہاتھ میں سنگریزے آئے، اشہد اللہ الہ، ابھی سنیے، تو اتنے میں ان کی آنکھ نکل آئی ہوگی، ارے باپ رے باپ۔ تب تک فضہ نے کہا یہ کیا ہے، پھینکا، زور و جراحر میں تبدیل ہو گئے۔ اب کنیز کہتی ہے اے فاطمہ کا امتحان لینے والوں، پہلے کنیز کو پہچان لو، پھر فاطمہ کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ تو یہ تو فضہ نے دکھا دیا۔ فضہ ڈوبا سورج بھی پلٹایا انہوں نے کبھی، چاند کے بھی 2 ٹکڑے کیا انہوں نے کبھی، یہ کر سکتی ہیں؟ تو ایک بات ہم اپنے بات سمجھانے میں کامیاب ہو گئے کہ معجزات، بولیے، برابر نہیں ہیں۔ سب کے بس کی بات تو نہیں تو ہو گیا، لیکن خود معجزات جب آپس میں دیکھا جائے گا تو کچھ بلند ہیں، کچھ اس سے بلند، کچھ اس سے بلند۔ ہمارے اعتبار سے سب اوپر ہیں، آپس میں سارے معجزات ایک جیسے۔ اب رسول اللہ کے معجزات کی 2 قسمیں ہیں، ایک وقتی، دوسرا دائمی۔ وقتی، ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا، بات ختم ہو گئی، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، بات ختم ہو گئی، یہ وقتی ہے۔ ایک معجزہ پیغمبر کا ہے جو دائمی ہے، چلے گئے اس دنیا سے مگر وہ معجزہ آج بھی ہے۔ وہ کون سا معجزہ ہے؟ ہاں وہی انی تارکن فیکم ثقلین کتاب اللہ۔ تو وہ قرآن پیغمبر کا، بولیے، دائمی معجزہ ہے۔ اب قرآن پر کبھی بحث ہو تو کیسے معجزہ ہے، ایک ایک بعض آیتوں کو مثال کے طور پر سمجھائیں گے، تب سمجھ میں آئے گا کہ واقعی قرآن معجزہ ہے۔ تو اب قرآن کی ایک ایک حرف معجزہ، ایک ایک آیت معجزہ، ایک ایک نقطہ معجزہ، حتیٰ تکرار معجزہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو 1-2 آیتوں کے بعد ریپیٹ ہوا ہے نا۔ قرآن میں ایک آیت ایسی ہے جو سیم ریپیٹ ہو گئی ہے، صرف ایک کا فرق ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ، یہ ریپیٹیشن ہے قرآن میں۔ آپ لوگ بھی ریپیٹیشن کو پسند، قرآن اس میں بھی معجزہ ہے۔ تو قرآن کا حرف حرف معجزہ، آیت معجزہ، نقطے معجزہ، زبر زیر معجزہ، حتیٰ تکرار، وہ بھی کسی سبب کے تحت ہے۔ لیکن وہی بات یہاں بھی ہوگی کہ قرآن کی ساری آیتیں معجزہ ہیں، ہم سے اوپر ہے سب، لیکن جب آیتوں کو آپس میں دیکھا جائے گا تو کیا ساری آیتوں کا اعجاز برابر ہے؟ نہیں۔ اس کی مثال آسان سے دے دوں، ابھی تو کتنا دن ہوا ہی ہے، بہت سے لوگ اس میں سنے ہوں گے۔ مولانا اطہر صاحب قبلہ، مغل مسجد، ان کی ساری مجلس ہم جیسے لوگوں سے، لیکن جب ان کی مجلس کو آپس میں دیکھا جائے گا تو کیا ساری مجلسیں برابر ہیں؟ پہلی محرم کچھ ہے، 4 محرم کو کچھ ہے۔ ایک جگہ میں محرم کا عشرہ پڑھتا تھا، کافی سال پڑھا، وہاں 8-9 سال پڑھا۔ تو وہاں جو ہے وہ رات کی جو ایک ہی مجلس رات کو ہوتی تھی، تو خاندان میں مجلس تو ایک ہے وقف کی، لیکن اب جیسے جیسے لوگ بڑھتے گئے تو وقف کا جو ہے دباؤ کم پڑے اس پر، تو لوگوں نے تبرک اپنے ذمے لے لیا۔ تو اب تبرک اپنے ذمے لے لیا تو گویا ان کی مجلس ہو گئی۔ تو 2 بھائی تھے،
ایک بھائی کا تبرک 5 محرم کو آتا تھا، دوسرے بھائی کا تبرک 6 محرم کو آتا تھا۔ 5 محرم کو محمد علیہ السلام کے مصائب ہیں، 6 محرم کو جناب علی اکبر کے مصائب ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے 6 محرم کا مصائب کو تو ہونا ہی ہے نا، طولانی بھی ہونا ہے، زبردست بھی ہونا ہے۔ اور محمد کے مصائب، بڑی سے بڑی کتابیں پڑھ ڈالیے، اجازت لی، میدان میں گئے، یہ رجس پڑھا، شہید ہو گئے۔ کیوں آگا اتنا ہی نہ ہے؟ اب ہم لوگ بھائی کچھ 5 منٹ تو ہو جائے تو ادھر ادھر جو ہے 3-5 کرتے ہیں، کچھ جناب زینب کا ذکر کیا، کچھ راستے کا ذکر کیا، لیکن یہ طریقہ رہا ہر سال کے 5 محرم والی مصائب کے اعتبار سے ہلکی ہو جاتی تھی، 6 والی اچھل جاتی تھی۔ تو ایک دن جو ہے وہ دونوں کے باپ، دونوں سگے بھائی تھے، وہ آگے، اچھا وہ بھی مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے، دروغہ جی لوگ کہتے تھے، کہنے لگے مول صاحب، وہ ہماری چھوٹی بہو کہہ رہی تھی کہ مول صاحب ہر سال ہماری مجلس میں مصائب ہلکا کریں۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ تو میں نے کہا بھائی آپ بھی تو عالم ہیں، آپ بھی تو ناظمیہ کے پڑھے ہوئے ہیں، آپ بتائیے اگر اس کے علاوہ کتابوں میں کہیں مل جائے تو ہم کو دیجیے، ہم کو پڑھنے میں کیا ہے۔ تو خود وسیع حسن کی مجلس بھی برابر، 5 محرم والی کچھ ہے، 6 محرم والی کچھ ہے۔ اطہر صاحب کا بھی یہی حال ہوگا، 8 محرم کے مصائب اور زبردست ہوں گے، 6 والے اور زبردست ہوں گے، پہلی دوسری محرم ایسے ہی ہو جائے گا، لیکن ساری مجلسیں ہم سے اوپر ہیں۔ لیکن جب ان کی مجلسوں کو آپس میں دیکھا جائے گا تو ساری مجلسیں ایک جیسی۔ تو قرآن کی ایک ایک آیت معجزہ ہے، ہم سے آپ سے سب بلند ہے، لیکن جب آیتوں کو آپس میں دیکھا جائے گا تو ساری آیتوں کا اعجاز ایک جیسا نہیں ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو اعجاز آیت الکرسی کا ہے، سورہ حمد کا ہے، سورہ یاسین کا ہے، وہ اعجاز تبت یدا کا تو نہیں ہو سکتا نا۔ اب وہ صاحب جو ہے وہ وسیع حسن صاحب کے ابا بیمار ہیں، تو اے بھیا مولانا جوہر صاحب ذرا چلو، نانا تمہارے جو ہے وہ جا رہے ہیں، تھوڑا کچھ سرانے پڑھ دو۔ یہ بچپنا بیچارے کا انہوں نے شروع کیا، بسم اللہ تبت یدا، ابھی ہٹو یہاں سے، تو سورہ یاسین پڑھو یار، کوئی آدمی آ کر کے، ہو گیا نا۔ اب قرآن، میں بات اپنی سمجھا لے گیا نہیں لے گیا، اب قرآن کے بعد جسٹ لائک قرآن اہم ترین کتاب کیا ہے؟ نہج ال۔ تو جب قرآن کی آیتوں کا اعجاز سیم نہیں ہے تو کیا نہج البلاغہ کے خطبے سب ایک جیسے ہوں گے؟ خوب غور کر رہے نہیں کر رہے؟ ہم سے آپ سے سب بلند ہیں، لیکن جب آپس میں ان خطبات کو دیکھا جائے گا تو کیا سارے خطبے اپنے جو ہے وہ معیار پر ایک جیسے ہیں؟ نہ، کچھ بلند ہے، کچھ اس سے بلند ہے، کچھ اس سے بلند ہے۔ انہی خطبات میں ایک خطبہ ہے جس پر ہمارے علماء کے الگ الگ ریمارکس ہیں۔ کچھ کہتے ہیں صاحب یہ خطبہ پورے نہج البلاغہ میں 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ ایک مرحوم کلینی رحمت اللہ علیہ، اصول کافی والے، وہ کہتے ہیں کہ انبیاء اور اولیاء کو چھوڑ کے دنیا کے سارے ادیب مل کے چاہیں کہ اس خطبے جیسا خطبہ دے دیں، اٹس امپاسبل۔ یہ 2 3 جناب مرحوم ملا صدر المتعلقین، انہوں نے کہا صاحب یہ کون سی بات ہوئی کہ انبیاء اولیاء کے علاوہ، انکلوڈنگ انبیاء اور اولیاء، اگر مل کے چاہیں کہ اس خطبے جیسا بیان کر دیں، ممکن نہیں ہے۔ تو یہ چھوٹا موٹا دعویٰ نہیں ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو دلیل میں نے گڑھ لی ہے، صلوات بر محمد دلیل یہ ہے کہ انبیاء بھی نہیں لا سکتے۔ اس کا جواب، کسی کے جیسی تقریر وہی کر سکتا ہے جس کا علم اس کے جیسا ہو۔ یہ سیدھی بات ہے۔ اب یہ ہمارے جو مولانا جوہر صاحب ہیں، انہوں نے بھی ایک دن یہاں مجلس پڑھ دی، طبیعت خراب ہو گئی، کیا ہو گیا، بہرحال آئے، نہیں آ پائے تو انہوں نے پڑھ دیا۔ ارے صاحب اب جو آج ہم آئے تو جس کو دیکھیے، ارے کیا مجلس ہو گیا، ارے کیا مجلس،
تو چاہے اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، آدمی کا چہرہ اترنے لگتا ہے دوسرے کی تعریف پر، اور اسی کا نام ہے نفس پر کنٹرول۔ اگر چہرہ بگڑنے سے بچا لے جاؤ تب سمجھو ہاں آپ کچھ ہو رہے ہو، ہاں، ورنہ تو معلوم ہے ہم بھی شاعر ہیں، یہ بڑھیا پڑھے میرا چہرہ اترا جا رہا ہے، تب جو آ رہا ہے کیا غضب کی مجلس ہوئی، کیا غضب کی مجلس ہوئی۔ تو ہم نے کہا یار کیا پڑھ دیا اس نے اتنی زیادہ واہ واہ۔ تو ہم نے کہا یار یہ بتاؤ کاظم کل والی ریکارڈنگ سنا سکتے ہو؟ کہا ہاں، یہ ابھی تو 1 گھنٹہ ہے شروع ہونے میں۔ اب سنا ہم نے، مزہ آ گیا۔ بعد میں کہنے لگا اب بتائیے آپ پڑھ لیں؟ میں نے کہا نہ۔ اس میں تھا کیا؟ بات تو جناب فاطمہ ہی پر تھی مجلس کی، لیکن 15 بند میرنیس کے، 10 بند مرزا دبیر کے، ایک تو یہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے کارلائل نے کیا کہا ہے جناب فاطمہ کے لیے، جارج جرداق نے کیا کہا ہے جناب فاطمہ کے لیے، پھر یہ کہ صاحب روسیوں کے جو بڑے بڑے جو ہے وہ لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں جناب فاطمہ کے لیے، عربوں میں جو نان مسلم ہے یا نان شیعہ ہیں انہوں نے کیا کہا ہے جناب فاطمہ کے لیے، انگریزوں میں جو بڑے بڑے ان کے فلسفی گزرے انہوں نے کیا کہا ہے جناب فاطمہ کے لیے۔ تو انہوں نے کہا یہ بتائیے آپ، میں نے کہا یار میں دیکھ کے تو انگریزی پڑھ نہیں سکتا، تو میں کارلائل اور ان کا نظریہ کہاں سے پیش کروں گا؟ ایک شعر تو ہم کو یاد نہیں ہوتا، تو ہم پورا جو ہے 8 بند کہاں سے نقل کریں گے؟ تو اب ان کے جیسی مجلس ہم کب پڑھ سکتے ہیں؟ جب ہمارا علم ان کے برابر ہو، ورنہ ہم پڑھ ہی نہیں سکتے نا۔ تو اب بتائیے جو مرحوم صدر المتعلقین نے فرمایا کہ انبیاء اور اولیاء بھی، تو پہلے یہ ڈیسائیڈ ہونا کہ دنیا میں کس کا علم علی کے برابر ہے، یہ طے ہونا۔ آدم، ابراہیم، نوح، عیسیٰ، موسیٰ، تو اس کا مطلب صدر المتعلقین کی بات محکم ہے۔ انبیاء رسول اللہ کو اس میں شامل نہیں کر سکتے آپ، وہ تو سب کے سید و سردار ہیں، یہ ذہن میں رہے۔ اب صاحب مجھ کو لگ گئی، پھر یہ ایک بات اور سن لیا، ہو گئی مجلس، مجھ کو لگ گئی یار حد ہو گئی، تم جو ہے، میں نے کہا بیٹا بتاتا ہوں لال، اگلے سال نہ تم سے اونچی مجلس پڑھ دی تو کہو۔ تو اب پہلے تو میں پہنچا لکھنؤ میں ایک اسیف جائسی صاحب ہیں، وہ ہمارے یہاں کے سابق تھا، بڑی نظر اس کو ہے اس آدمی کو مرثیہ وغیرہ پر اور بزرگوں پر، جانتے ہوں گے یہ لوگ۔ میں نے کہا یار اس طرح کا یہ مجلس سن لو پہلے، اللہ کوئی بات نہیں، میں ایسے غیر جو ہے وہ مطبوعہ مرثیہ دوں گا کہ جو کہیں نہیں ملے گا۔ وہاں سے لیا، تیار کیا۔ پھر ہمارے یہاں فیض آباد میں ایک عباس بھائی ہیں، انگلش کے بڑے زبردست ٹیچر ہیں، ذاکری بھی کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ عباس بھائی سن لیجئے، اس کے بعد کہا ٹھیک ہے حضور۔ سال بھر میں نے پوری تیاری کی، اگلے سال آ کر کے ان سے بڑھیا پڑھ دی۔ لیکن وہ کیوں پڑھ دی؟ اس لیے کہ ہمارے پاس ایک مجلس موجود تھی۔ پوری بات سنیے آپ، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ایک چیز پہلے سے موجود تھی، اس کو دیکھ کے تیار کر لینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، محنت کرو ہو جائے گا۔ یہاں تک ہو گیا۔ اب وہ خطبہ جس کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کوئی جواب نہیں لا، اچھا اس خطبے میں ہے کیا؟ خلقت جہان کی، جس کو باقاعدہ انگریزوں نے بھی کہا اس خطبے کو پڑھ کے کہ ایسا لگتا ہے کہ یا تو اس آدمی نے بنائی ہے دنیا یا اس کے سامنے بنی ہے۔ غور کر رہے ہیں نا؟ اب دوسرا سوال ہے کہ یہ خطبہ دیا کب؟ کب جگہ معلوم ہو جائے تو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ خطبہ تو مسجد کوفہ میں ہے۔ تو مسجد کوفہ کا مطلب رسول اللہ کی وفات کے کم سے کم 25 سال کے بعد ہے نا؟ نہ مولا نے خطبہ دیا مسجد کوفہ میں، جس کا جواب نہ انبیاء نہ اولیاء نہ فصحاء نہ بلغاء دنیا کے مل کے چاہیں تو نہیں لا سکتے۔ اب آئیے، اچھا ایک ڈیفرنس بھی ہے کہ عام طور پر مولا کے جو خطبات ہیں اس میں عبارت مقفع ہوتی ہے، قافیے کے ساتھ ہوتی ہے، مگر یہ خطبہ جس کی اتنی تعریف ہے اس میں وہ قافیہ پیمائی نہیں ہے۔
کہ یار یہ جو موضوع ہے اس پر بولنا ممکن نہیں ہے، تم قافیہ ڈھونڈ رہے ہو گئی بات۔ یہ خطبہ کب کا ہے؟ رسول اللہ کی وفات کے تقریباً 25 برس کے بعد۔ ان کی مجلس سن کے تو ہم نے تیار کر لی اگلے سال، لیکن ان سے پہلے ہم جب ہی پڑھ سکتے تھے جب میرا علم ان کے جیسا ہوتا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ جیسی تقریر مولا نے مسجد کوفہ میں کی ہے، یعنی پیغمبر کی وفات کے 25 برس کے بعد رسول اللہ کی وفات ہوئی، فتح کا مسئلہ اٹھا، بی بی نے چادر پہنی، مسجد نبوی میں آئی، اور اسی مفہوم کی تقریر جو آفٹر 25 ایئر علی مسجد کوفہ میں کرنے والے ہیں، ویسے ہی تقریر علی سے 25 برس پہلے فاطمہ نے مسجد نبوی میں کی، تو ویسی تقریر وہی کر سکتا ہے جس کا علم اس کے برابر ہو۔ اب سمجھے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر فاطمہ نہ ہوتے، اگر علی نہ ہوتے تو علمی میدان میں فاطمہ کا کوئی جوڑ نہیں تھا۔ صلوات بر محمد و آل یہاں سے ایک نیا راستہ کھلتا ہے یا ایک نیا عنوان طے ہوتا ہے عشرہ فاطمیہ کے لیے۔ وہ کیا؟ علم فاطمہ زہرا، فرمائشات حضرت زہرا، ہونے والے واقعات کیسے کیسے کب کب بتائے ہیں، یہ پورا پھر ایک مضمون ہوگا بس۔ تو اب مطلب سمجھ میں آیا، اگر علی نہ ہوتے ہیں تو فاطمہ کا کوئی کفو، یہ نہیں کہا کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو علی کا کفو نہ ہوتا، نہیں، علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا، اور خالی بضعۃ منی کافی ہے۔ یہ ایک چیز ہم نے کہہ دی نا کہ علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا علمی میدان میں، لیکن اب اسی چیز کو لے کر کے کہ جناب فاطمہ زہرا از دا ایکول آف امیر المومنین، ہے نا، تو اب جتنے فضائل امیر المومنین کے لیے سوچے جا سکتے ہیں سارے فضائل، بس 11:15 کے قریب ہو گیا، 1-2 منٹ بچا ہے، اور بعض لوگوں کی فرمائش یہ کہ مولوی صاحب ذرا مصائب، تو کل کہاں تک پہنچے تھے؟ وین اور کیا کہتے ہیں وہاں بھول جاتے ہیں کہاں کا، کبھی کبھی ریپیٹ نہ ہو جائے ڈر لگتا ہے۔ کہاں تک پہنچے تھے افسر صاحب، یاد ہے آپ کو؟ ہاں، صلوات بر محمد و علی، آپ غسل دیجئے گا۔ آپ ہماری طرف ایک گاؤں ہے فیض آباد سے، میرے خیال 70-75 کلومیٹر ہوگا، جلال پور، نام سنا ہوگا آپ نے، تو آبادی اچھی ہے تو وہ لوگ مجلسیں میں خوب کرتے ہیں، تقریباً 5000 کی آبادی، ہاں، تو مجلسیں بھی کرتے ہیں۔ ایک مجلس 1-2 سال ہم نے شروع میں پڑھا بھی ہے، ایک مجلس ان کے ہاں ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے انار والی مجلس، جس کو سن لو، یعنی جس مجلس میں انار تقسیم ہوتا ہے۔ یہ انار کیوں تقسیم ہوتا ہے؟ ایک دن آئے، سرانے بیٹھ گئے، فاطمہ، جب آدمی مریض ہوتا ہے تو اس کا کچھ کھانے کو دل چاہتا ہے، آپ کو کوئی خواہش ہو تو بولیے، یہ ہے بی بی۔ فرمایا نہیں، کیوں؟ کہ میرے بابا نے منع کیا ہے۔ کیا کہا ہے؟
بابا نے کہا ہے بیٹا جب شوہر کے گھر جانا تو اس سے کوئی فرمائش مت کرنا، ہو سکتا ہے تمہاری زبان سے کچھ نکل جائے اور علی پورا نہ کر سکے، شرمندہ تو میں نہیں کہوں گی۔ مولانا نے کہا میں کہہ رہا ہوں تو کہیے نا، آپ نے خود سے نہیں کہا۔ تو جب بڑا اصرار کیا حضرت نے تو فرمایا کہ اگر انار مل جاتا۔ شیخ ذبیح اللہ محلاتی کتاب ہے ریاحین الشریعہ فی احوال بانوان شیعہ، اس کی پہلی جلد میں ایک قصہ لکھا انہوں نے، اور بھی کتابوں میں۔ اگر انار مل جاتا، آقا نکلے، معلوم ہوا صاحب فصل تو قریب قریب ختم ہے، اب مارکیٹ میں ملنا مشکل ہے۔ دیکھیے آدمی کو جب شوق ہوتا، پرسوں ایک صاحب لے گئے اپنے گھر کھانا کھلانا، فیض آباد میں ہمارے گھر کے بغل ہی میں، ان کا بھی بنایا نہیں ہے لیکن جب بن جائے گا تو دیوار سے دیوار ملی ہوئی ہے، تو لے گئے بیچارے کھانے وانے پر، تو انہوں نے کہا مولوی صاحب ہاپس کھائیے گا، جبکہ یہ فصل نہیں ہے۔ تو مولا نکلے، معلوم ہوا صاحب انار تو بڑا مشکل ہے ملنا، اب تو تقریباً فصل ختم ہو گئی۔ تب تک کسی نے کہا صاحب امپورٹ کرتا ہے فلاں آدمی شمعون، شاید وہاں مل جائے۔ تو مولا آئے، کھٹکھٹایا، شمعون نکلا، کیا ہے؟ ہمیں انار ہے تمہارے یہاں؟ کہا صاحب نہیں ہے، سوری۔ پلٹنے لگے تب تک بیوی نے اسے کہا کیا چکر ہے؟ کہنے انار کے لیے، ارے ایک رکھا ہے، لاؤ 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 لاؤ، دے دیا۔ 10 گنا قیمت مولا نے ادا کی خود سے۔ کہا صاحب یہ کیوں؟ کہا تمہاری بیوی نے اس کو چھپا ہے اس لیے تک زیادہ دام پہ بیچیں گے۔ کسی نے پکارا نہیں۔ یہ ہے نا کرم تو ہے اللہ کا کہ اس نے ہم کو آپ کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت مل گئے، لیکن سچی بات یہ کہ ہم لوگوں نے بھی اہل بیت کو ڈھنگ سے پہچانا نہیں کہ لوگ کتنے بڑے ہیں، ہے نا؟ کسی نے پکارا نہیں، کسی نے آواز نہیں دی، اپنے راستے جا رہے تھے، محسوس کیا شاید اس کھڈر میں کوئی کراہ رہا ہے، گھوم گئے، دیکھا کوئی آدمی ہے، شاید مدینے کا تھا بھی نہیں اس لیے وہ علی کو پہچان نہیں پایا۔ کیا بات ہے بھیا؟ کہنے ہم فلاں جگہ کے ہیں، تھوڑا کام تھا، آئے تھے مدینے علی کے پاس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پہچانے تو یہاں کا نہیں ہے، مگر اب کیا بتائیں یہاں بیمار ہو کے پڑے ہیں، ملاقات۔ حضرت نے کہا وہ تو بات کی بات ہے، ابھی بولو میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں، پردیسی ہو، ایک بیمار ہو، 2 اگر کچھ ضرورت کی چیز ہو، لانا ہو، کھانے پینے، بولو کرتا ہوں میں۔ اب دیکھیے خدا کیسے امتحان لیتا ہے۔ اس نے کہا صاحب پتہ نہیں کیوں بڑا انار کھانے کا دل کہہ رہا ہے، اب بولیے کیا ہوگا؟ فاطمہ نے نہیں کہا تھا، خود نے اصرار کیا، تب بی بی کی زبان سے نکلا ہے۔ کیسے کیا کریں؟ ایک انار ہے۔ مولانا نے کہا یار انار تو ہے اور میں لے جا رہا تھا اپنے بیمار کے لیے، اچھا ایک کام کرتے، آدھا تم کھا لو، آدھا لے جاؤں گا اپنے بیمار کے لیے۔ ذہن میں رکھیے گا نا فاطمہ شب قدر ہے۔ کیا ہے فاطمہ؟ کوئی سمجھ نہیں سکتا، جیسے شب قدر نہیں سمجھ پائے گا کب آئے، فاطمہ کو نہیں سمجھ سکتا۔ مولا نے اپنے ہاتھ سے دانے نکالے کے اس کو کھلا دیا۔ علی کا ہاتھ جس میں لگے ابو ذر شفا نہیں ہوگی، تو کھا لیا تو کہتا صاحب بڑی فرحت لگ رہی ہے، اللہ اچھا رکھے آپ کو۔ وہ آدھا بھی، آدھے تک تو کوئی بات نہیں، اب کیا کریں؟ لیکن مولا نے وہ آدھا انار بھی کھلا دیا۔ اب یہاں پر جو تاریخ کہتی ہے، روایت کہتی ہے، گھر کے دروازے پر آئے اور اب علی جیسے انسان کو گھر میں جانے میں غیرت آ رہی ہے۔ انہوں نے نہیں کہا تھا، تو اب اس میں لکھا ہے کہ مولا نے دروازے سے جھانکا اندر کا ماحول کیا ہے۔ اب جو حضرت نے اسی دروازے کے پٹ سے دیکھا تو کیا دیکھا؟ بی بی تشریف فرمائے اور سامنے اناروں سے بھرا ہوا طبق رکھا ہوا۔ بس تب کیا تھا؟ مولا نے دروازہ کھولا، آئے فاطمہ تو نل کے ہادا، یہ آپ یہ کہاں سے آیا؟
کہاں سے آیا؟ آپ ہی نے تو بھیجا ہے۔ میں نے بھیجا؟ کہا آپ انار کہہ گئے تھے؟ کہا کہا آپ کے جانے کے بعد ایک آدمی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور وہ یہی کہہ کے گیا ہے کہ علی نے بھیجا ہے۔ اب سمجھے فاطمہ کیا ہے؟ اگر زبان سے نکل جائے علی نہ لا سکے بہشت سے آئے گا، مگر فاطمہ کی زبان کٹ نہیں سکتی۔ اگر کہہ دیا بچوں سے کہ کل کپڑے درزی لے کے آئے گا تو رضوان جاؤ تم، فاطمہ کی بات کٹ نہیں سکتی۔ ہاں، اس فاطمہ کے ساتھ کیا کیا گیا؟ آپ سوچئے اس بی بی کے ساتھ کیا کیا گیا۔ بہرحال تو کل بات یہاں تک آئی کہ سلمہ زوجہ، اب یاد آیا مجھ کو کہاں چھوڑا تھا، زوجہ ابو رافع کہتی ہے کہ 40 دن بی بی بستر پہ رہی ہے نا، کبھی طبیعت بگڑ جاتی ہے، کبھی سنبھل جاتی ہے۔ سلمہ کہتی ہے مگر جس دن شہادت ہوئی ہے اس دن اتنی تکلیف تھی کہ درد کی شدت سے کبھی داہنی کروٹ لیتی تھی۔ ارے آپ بتائیے نا، جس کی پسلی ٹوٹ گئی ہو اور بتایا نہ ہو۔ سلمہ نے کہا میں نے ڈالی سر پہ چادر، اب میں نے کہا بھیا اس حالات میں چلو اطلاع دے دیں۔ گھبرائی ہوئی ادھر سے امیر المومنین، کیا بات ہے سلمہ بڑی گھبرائی سی ہو؟ کہنے لگی مولا بی بی کی حالت اچھی نہیں ہے، اب نہیں لگتا کہ آپ زندہ پائیے گا۔ تیز قدموں سے آئے، سرانے بیٹھ گئے، تکیے سے سر اٹھایا۔ علامہ مجلسی نے بحار میں لکھا وضعہ علی حجرہ، سر کو اپنی آغوش میں رکھ لیا، بڑی محبت سے پکارا زہرا، کوئی جواب نہیں، فاطمہ کوئی جواب نہیں، بنت رسول کوئی جواب نہیں۔ جب کئی آوازیں دے چکے تو آخر کار فرماتے زہرا میں علی پکار رہا۔ آرام آرام سے مولا کا نام سنا، آنکھیں کھول دی، آپ آ گئے، بس آپ ہی کا انتظار تھا، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ کہیے، یہ کل بیان کر چکا ہوں لیکن پھر بیک ہوا ایک جملہ کہنے کے لیے، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ کہیے۔ بی بی نے کہا نہ، پہلے آپ میرے ایک سوال کا جواب دیجئے، جو کل چھوٹ گئی تھی، بات سن لیجئے۔ کہا بولیے۔ کہ یہ بتائیے علی، جب سے میں آپ کے گھر میں آئی ہوں میں نے کبھی آپ کی نافرمانی کی ہے؟ اس کے جواب میں مولا کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں، یہی نا۔ جانتے مولا نے کیا جواب دیا؟ کہ فاطمہ آپ سے زیادہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والا کون ہے؟ چونکہ ریکارڈ ہو رہی ہے، بعد میں ممکن ہے ہماری بیٹیاں بھی سنیں اس کو، اس جملے پہ غور کرو بچوں۔ کیا فرمایا مولا نے؟ فاطمہ آپ سے زیادہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والا کون ہے؟ گویا مولا یہ جواب دے رہے ہیں شوہر کی اطاعت در حقیقت شوہر کی نہیں ہے، چونکہ حکم خدا کی بنیاد پر ہے لہٰذا وہ خدا اور رسول کی اطاعت ہے۔ ہماری بچیاں اس کو ذہن میں رکھیں۔ ایک مگر جناب فاطمہ نے کیوں یہ سوال کیا؟ دوسرا یہ ہے، یہ اقرار کیوں لیا کہ میں نے کبھی آپ کی جو ہے وہ مخالفت کی ہے، نافرمانی کی ہے؟ یہ سوال کیوں؟ گویا جناب فاطمہ اپنی پوری زندگی کی اطاعت کا واسطہ دے رہی ہیں علی کو۔ علی میں نے کبھی تمہارے خلاف نہیں کیا ہے، میرے مرنے کے بعد ایسا نہ ہو کہ ان کی مروت کے چکر میں اجازت دے دو، شاید یہ میری عقل ہے، کتاب کی بات نہیں ہے۔ اور جب مولا نے کہا آپ سے زیادہ خدا و رسول کی اطاعت کرنے والا کون ہے، تب فرمایا علی، جن لوگوں نے مجھے ستایا۔ اب سمجھے یہ سوال کیوں ہے؟
میرے جنازے میں شریک نہ ہو۔ وصیت کی، وصیت ہو گئی، مولا چلے گئے۔ اسما جی میرا بستر لگا دو، تھوڑی دیر کے بعد آواز دینا، اگر جواب نہ ملے سمجھ لینا میں اس دنیا میں نہیں ہوں۔ اسما کہتی ہیں تھوڑی دیر کے بعد، اس میں اسما کی وصیت، ہاں یہ بھی چیز سنتے چلیے، اسما جب میرے بچے آ جائیں تو پہلے ان کو کھانا کھلا لینا، تب مرنے کی اطلاع دینا۔ پچھلے سال کی بات ہے، 1.5 سال ہوا، یہی ذیقات کا مہینہ تھا، جون کا۔ میری والدہ کی مرحومہ کی طبیعت بگڑی تو لکھنؤ لے کے گئے، ایڈمٹ ہو گئیں۔ میرے 2 بھائی باہر رہتے تھے، تو میں نے کہا یار ان لوگوں کو اطلاع دے دینا چاہیے، پتہ نہیں کیا ہو کیا نہ ہو۔ تو میں نے ایک دن اٹھایا، فون کر دیا، میں نے کہا بھائی یہ صورتحال ہے اور لکھنؤ میں لے جا کے ہاں تب تک ایڈمٹ نہیں کیا، لے جا کے دکھلا کے لے آئے ہیں، ابھی گھر پہ ہیں لیکن اطلاع عن عرض ہے۔ یہ میں نے دونوں کو اطلاع دے دی۔ 2 گھنٹے کے بعد فون آتا ہے کہ ہمارا ٹکٹ ہو گیا ہے، ہم صبح 8 بجے لکھنؤ پہنچ جائیں گے۔ خیر میں نے گاڑی بھیج دی، وہ سب آ گئے۔ کچھ یہاں بھی آپ بمبئی میں رہتے ہیں نا، تو کوئی کہیں کا ہے کوئی کہیں کا ہے، ماں باپ مثلا گاؤں میں رہتے ہیں، آپ کے پاس جب فون آتا ہے کہ بھیا تمہاری اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کیا پوچھتے ہیں؟ صحیح بتاؤ بچیں گے کہ نہیں بچیں گے؟ یہی پوچھتے ہیں نا۔ کیوں پوچھتے ہیں؟ تاکہ جیسے بھی ہو چھٹی لے کر کے فلائٹ سے ایسے ویسے مرتے وقت اماں کے پاس رہیں۔ یہ ہے نا، آج ہم جیسے گناہگار اولاد وہ چاہتی ہے کہ مرتے وقت ماں کے، فاطمہ جیسی ماں کا آخری وقت ہے۔ سوال یہاں ہے۔ اچھا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ بچپنے سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ اسما جب میرے بچے آ جائیں تو پہلے یہ آ جائیں کا کیا مطلب ہے؟ یعنی بچے نہیں ہے نا۔ فاطمہ جیسی ماں کا آخری وقت ہے، حسن و حسین جیسی اولاد کہاں چلے گئے ہیں؟ یہ کوئی بھی آدمی سوال اس کے دماغ میں آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا؟ یہ جواب جو میں دینے جا رہا ہوں میں نے ابھی تک کسی کتاب میں نہیں پڑھا، میری نظر سے نہیں گزرا، لیکن اسی میں شاید محرم کا اشرا بھی پڑھتے تھے مرحوم، آپ لوگوں کے ذہن میں نام ہوگا، جونپور میں مولانا محمود الحسن صاحب قبلہ اعلی اللہ مقام۔ تو ایک جواب حسن حسین کہاں گئے تھے انہوں نے دیا، وہ بھی ابھی نقل کرتا ہوں۔ ایک کسی ایرانی خطیب نے کہا کہ اصل میں جناب فاطمہ نہیں چاہتی تھیں کہ مرتے وقت بچے میرے پاس ہوں، لہٰذا زینب و ام کلثوم کو کسی پڑوسی کے گھر بھیج دیا تھا۔ واللہ والا میں نے نہیں پڑھا اس کو، وہ کہتے ہیں کہ کسی پڑوسی کے گھر بھیج دیا تھا تاکہ ماں کے مرتے وقت سامنے نہ ہو۔ میں کہوں گا بی بی آپ کو اپنی بیٹیوں کا اتنا لحاظ ہے کہ پڑوسی کے ہاں بھیج دیا مرتے وقت نہ رہیں؟ ہائے وہ کربلا کی 4 برس کی بچے۔ سوچنے کا مقام ہے کہ نہیں ہے کہ اس طرح باپ کو دیکھ رہی جس کے جسم پر سر نہیں ہے؟ ہاں یہ تو ایک ہوا۔ 2 محمود الحسن صاحب قبلہ نے جو نقل فرمایا وہ کہتے ہیں کہ حسن حسین خود سے کہیں نہیں گئے تھے۔ اچھا اب بی بی کو تو پتا ہے نا کہ میرا وقت آخری آ گیا ہے، اسما سے کہہ بھرے ہیں کہ بستر لگا دو، تو بچوں کو سے کہا کہ یہاں کیا کر رہے ہو؟ نانا کی قبر پہ چلے جاؤ، اماں کے لیے دعا کرو۔ یہ کہہ کے حسن حسین کو ہٹایا، اور اب وہاں کا سن لیے، پھر یہ واپس آتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب یہ دونوں شہزادے قبر پیغمبر پہ گئے، ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا چاہتے تھے کہ اتنے میں قبر پیغمبر سے آواز آئی، اے فاطمہ کے یتیموں یہاں کیا کر رہے ہو؟
روایت کے اعتبار سے یعنی نانا بتا چکے نا. اب ادھر آئی ہے. اسما کہتی ہیں تھوڑی دیر کے بعد میں اندر آئی, میں نے کئی آوازیں دیں, جب جواب نہیں ملا تو میں نے چادر پلٹ دی, دیکھا بی بی اس دنیا میں نہیں ہے. میں نے اپنے آپ کو ان کے جسم پر گرا دیا. بابا کو سلام کہیے گا, رسول اللہ کو سلام کہیے گا. کہ اتنے میں اسما کہتی ہیں میں نے محسوس کیا جیسے شہزادے اندر آ رہے ہوں. تو اسما کو کیا کہا گیا, پہلے کھانا کھلانا تب کچھ بتانا. اسما اپنے کو ٹھیک ٹھیک نارمل کر کے باہر آئیں. اسما, اب اسما کو تو پتہ نہیں کہ نانا بتا چکے. اسما, ہاں اماں کہاں ہیں؟ تو اسما کو تو اپنے ذمہ داری وصیت پر عمل کرنا تھا. اسما نے جیسے شاید سنا ہی نہیں, گئی لا کے کھانا سامنے رکھ دیا. اب فطری بات ہے نا کہ کبھی کھانے کو دیکھتے ہوں گے کبھی اسما کو. بات کیا ہے, نانا کی قبر سے اس طرح کی آواز سنائی دی تھی, اسما نارملی کھانا رکھ رہی ہیں, معاملہ کیا ہے؟ پھر پوچھا اسما, ہاں اماں کہاں ہے؟ کھانا کھا لیجئے, بتا رہی ہوں نا کھائیے. تب کہا تم نے کبھی دیکھا ہے ہم نے بغیر اماں کے کھایا ہو؟ ماشاءاللہ, جزاکم اللہ, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے. سوال کا کچھ انداز ایسا تھا شاید کہ اسما سمجھ گئی کہ لگتا ہے ان کو اندازہ ہو چکا ہے, تبھی اس انداز سے پوچھ رہے ہیں. تو کہنے لگی شہزادو تم ٹھیک سمجھ رہے ہو, اب تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں ہے. جیسے ہی اسما نے بتایا, اب یہاں علامہ مجلسی آتے ہیں, بہار میں یہ روایت ہے کہ جیسے ہی دونوں شہزادوں کو پتہ چلا کہ اماں نہیں ہے, دونوں شہزادے حجرے میں آ گئے ماں کے جنازے پر. اور اب علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ امام حسن نے اپنے آپ کو ماں کے جسم پہ سینے پہ گرا دیا. پتہ نہیں کتنی محبت ماں کو حسین سے اور حسین کو ماں سے تھی. علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ امام حسن نے تو اپنے آپ کو ماں کے سینے پہ گرا دیا, مگر امام حسین میری طرف دیکھیے, ماں کے پائتی آئے, ماں کے تلووں کو امام نے رخساروں سے ملنا شروع کیا. اماں تمہارا لال آیا ہے, اماں تمہارا حسین آیا ہے, اماں حسین کا جواب دو ورنہ روح جسم میں باقی نہ رہے گی. جزاکم ربکم, ماشاءاللہ, خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے انشاءاللہ. اسما نے سمجھایا کہ اب تو جو ہونا تھا ہو چکا, جاؤ بابا کو اطلاع دے دو. میں نے اسی بنیاد پر کل پرسوں کب ذکر کیا تھا کہ ایسے لگتا ہے کہ بی بی کی شہادت دن میں ہوئی ہے, ظہر کے بعد آس پاس, عصر کے آس پاس دن میں ہوئی ہے, مولا مسجد میں. جاؤ بابا کو اطلاع دے دو. دونوں شہزادے آئے مسجد میں. آپ بتائیے کچھ کہنے کی ضرورت ہے؟ باپ کے سامنے کھڑے ہوئے کہتے ہیں بھائی اتنا ہی کہہ پائے تھے, بابا ہم یتیم. کہتے مولا وہی مسجد میں گرے بے ہو. یا علی, گرے مسجد میں بے ہوش ہو گئے. جزاکم اللہ.
بہرحال مسجد ہے اور لوگ بھی ہیں، ہوش میں لایا گیا۔ اب امیر المومنین گھر آئے تو اس روایت کے اعتبار سے جناب فاطمہ کی شہادت کو اب چھپایا نہیں جا سکتا۔ بھئی دن میں مسجد میں باقاعدہ اگر ایک آدمی کو بھی پتہ چل جائے تو پورے مدینے کو معلوم ہو جائے گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پورا صحن دروازہ جو تھا مولا کا مدینے والوں سے بھر گیا، اور اب سب لوگ یہ اس پہ ہے کہ دیکھیں کیا اعلان ہوتا ہے، جنازہ ونازہ کئے بجے۔ اب یہاں روایت کہتی ہے جیسے سلمان کے لیے نہیں کہا تھا منا اہل البیت، ویسے ہی رسول اللہ نے ابو ذر کے لیے بھی کہا منا اہل البیت۔ اندر جو ہے وہ کچھ آپس میں مشورہ ہوا، میٹنگ ہوئی کہ بھئی بی بی کی وصیت یہ ہے، یہ میں اپنے عقل سے کہہ رہا ہوں، وہ روایت اتنی سے بھی یہ سنا رہا، شاید اندر یہ میٹنگ ہوئی کہ اب کیا جائے، یہ اتنا سارا مجمع ہے اور ان کی وصیت یہ ہے کہ کوئی شریک نہ ہو۔ تو بہرحال اب روایت یہ کہتی ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد ابو ذر نکلے مجمع کی طرف، یہاں آپ لوگ کھڑے مت رہیے، یہاں رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کسی وجہ سے بی بی کی تدفین میں تاخیر کی جا رہی ہے، آپ لوگ جائیے۔ یہ کہہ کہ مجمع، اچھا مجمع کو یہ نہیں کہا کہ کب تدفین ہوگی، کسی وجہ سے تدفین کو تاخیر کی جا رہی، لیٹ کیا جا رہا ہے۔ پبلک کے دماغ میں آیا اس زمانے کے اعتبار سے کہ رات میں تو ہوگا نہیں کچھ، جو ہوگا وہ دن میں ہوگا۔ اس کو بھی اگر یاد رہا تو آگے سناؤں گا کیا ہوا تھا۔ دن میں جو کچھ ہوگا وہ ہوگا۔ یہ لوگ اطمینان سے چلے گئے کہ اب کل ہونا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو مولا نے اپنے خاص لوگوں کو بلانا شروع کیا۔ اب اس میں نہیں، میری عقل بھی نہیں آ رہی ہے بات کہ کیا چکر ہے، کیا وجہ، مگر کہتے ہیں لوگ کہ سلمان باہر تھے، ان کو کیسے اطلاع نہیں ہوئی، مگر بعض یہ کہتے ہیں۔ اچھا ایک سوال کا جواب یہ، کسی کی ماں مر جائے اور اس کے بچے چھوٹے ہوں، 4 سال کے، 5 سال کے، 8 سال کے، تو ان بچوں سے کام لیا جاتا ہے، لیکن مولا کیا کریں۔ اب بعض یہ کہتے ہیں سلمان کی زبانی، سلمان فارسی کہتے ہیں کہ آدھی رات کا وقت رہا ہوگا کہ میرا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا حسن و حسین۔ ارے خیریت شہزادو اتنی رات کو؟ کہ سلمان اماں کو قتل کر دیا گیا، سلمان اماں کو شہید کر دیا گیا۔ سلمان چلو بابا نے بلایا ہے، اماں کی تدفین میں شرکت کر لو۔ دیکھیں کچھ باتیں وہ ہوتی ہیں کہ جب آدمی پر پڑتی ہے تو وہ احساس کرتا ہے۔ یہ کافی پہلے کی بات ہے، جب ٹیلی فون نہیں تھا، موبائل نہیں تھا، تو میں ایک جگہ خمسہ پڑھ رہا تھا، اور وہ میرے گاؤں سے بہت دور بھی نہیں، 35-40 کلومیٹر کا فرق تھا۔ میری لڑکی مر گئی، 4 سال کی رہی ہوگی، مجھ کو اطلاع نہیں ہو سکی، دفن بھی ہو گئی۔ اب 2 دن کے بعد میں جب فیض آباد میں ایک انجمن کا وہ ہوتا ہے شب بیداری، میں اسٹیشن میں پہنچا تو ایک آدمی مل گیا اسٹیشن پر، مولانا بڑا دکھ ہوا، ہم کو کچھ پتہ ہی نہیں۔ میں نے یہ کہا کل پرسوں تو تدفین آپ نہیں تھے کیا؟ بات ہو گئی تو ہم نے بھی کہا یار چھوڑ اب تو ہو گئی، اب کیا کریں گے۔ تو میں سیدھے چلا گیا فیض آباد کہ شب بیداری ان کی خراب نہ ہو۔ کوئی اثر نہیں، مر گئی۔ جیسے ہی میں وہاں داخل ہوا تو ایک صاحب جن سے بڑے کلوز تھے، وہ جیسے ہی آئے تو میں اپنے کو روک نہیں پایا رونے سے۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ جب انسان کے یہاں موت ہوتی ہے، ماں مر جائے، باپ مر جائے، فطری بات ہے، تو آدمی بلبلا کے روتا ہے، لیکن تھک جاتا ہے، روتے روتے پھر چپ ہو جاتا ہے، یا کام دھام بھی ہے نا اس میں لگ جاتا ہے، لاکھ تھک گیا ہو، لیکن جیسے ہی کوئی دور سے اپنا دکھائی دیتا ہے، یہ تجربہ سب کو ہے نا، جیسے ہی دور سے کوئی اپنا دکھائی دیتا ہے، آدمی کے صبر کا بندھن ٹوٹ جاتا ہے۔ علی دروازے پر اکیلے بیٹھے ہیں، سامنے سے دیکھا سلمان چلے آ رہے، میرا مولا تڑپ کے کھڑا ہو گیا، دوڑ کے سلمان کو کلیجے سے لگایا، سلمان زہرا کو قتل کر دیا گیا۔
گیا. اے سلمان جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے؟ اب یہ دیکھیے کہ آخر اسپیشلی سلمان کو مولا نے بلوایا کیوں. سلمان جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں بلوایا ہے؟ اب آپ ذرا سوچئے آج میرے مولا کو کیا یاد آ رہا ہے. سلمان جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں بلوایا ہے؟ کہ مولا کیوں؟ کہ سلمان تم کو فاطمہ کی رخصتی یاد ہے؟ نبی کے گھر سے فاطمہ کے ناقے کی مہار پکڑ کے میرے گھر تک تم لائے تھے. اے سلمان اسی لیے تم کو بلایا ہے کہ تم لائے تھے نا تو چلو فاطمہ کو آخری منزل تک پہنچا. بس کافی ہو گیا، جلدی جلدی آگے بڑھ جاتا ہوں. غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، جنازہ تیار ہو گیا. اب جب جنازہ پورا تیار ہو گیا تب روایت کہتی ہے کہ مولا نے بچوں کو مخاطب کیا. فرمایا ہلموا تزودوا عن امکم، آ جاؤ اماں کو آخری بار دیکھ لو. روایت کہتی جیسے ہی بچے آگے بڑھے، اب تاریخ کا جملہ یہ ہے فہنت ونادت وصاحت ومدت يديها وضمهما الى صدرها مليا. بندے کفن ٹوٹ گئے، دونوں ہاتھ برآمد ہوئے. فاطمہ نے ایک چیخ ماری، بچوں کو کلیجے سے لگایا. امیر المومنین قسم کھا کے کہتے ہیں کہ جس وقت بچے ماں کے کلیجے سے لپٹ کے بیان کر رہے تھے، خدا کی قسم زمین و آسمان کے درمیان سے میرے کانوں میں آواز آئی، علی بچوں کو ماں سے الگ کر دو، فرشتوں میں کوہرام برپا ہے. بس جزاکم ربکم. جنازہ تیار ہو گیا. پھر وہی بات جب پڑتی ہے آدمی پر تب اندازہ ہوتا ہے. میرے گاؤں کا ایک لڑکا سعودیہ میں تھا، وہاں مر گیا. مجھ کو اطلاع ہوئی، گاؤں کی بات تھی، گئے ان کے والد کو بھی دلاسا ولاسا دیا. پھر میں نے کہا چچا کچھ کھا لیجیے. ان کا ہاں بھیا کب تک رہے. اور یہ معلوم ہے کہ وہاں صبح سعودیہ سے مہینے بھر سے پہلے جنازہ، اور وہ آتے آتے 40 دن لگ گیا. تو پھر مجھ کو فون آیا کہ بھائی اس کی لاش آ گئی ہے، آ جاؤ. ہم چلے گئے، میرے سامنے جو ہے لاش آئی. تو انتقال کو کتنا دن ہو گیا؟ 40 دن. آدمی نارمل ہو جاتا ہے. غسل وسل سب ہو گیا. تو اب یہ ہوا کہ صاحب جنازہ لے کے نکلے. جیسے ہی جنازہ چلنے لگا وہ گریے کا شور ہوا ہے. میں سامنے ایک نیم کا درخت وہیں کھڑا تھا. تب تک میرے دماغ میں یہ بات ہے، چاہے جتنی تاخیر ہو جائے دفن میں، جب گھر سے جنازہ نکلنے لگتا ہے تو کوئی بچوں کو چیخنے سے روک نہیں سکتا. یہ ایک عقلی بات ہوئی نا. بی بی کا جنازہ نکل رہا ہے، عقل کیا کہتی ہے؟ امام حسن و حسین کو چیخنا چاہیے کہ نہیں؟ بولیے تڑپنا چاہیے کہ نہیں؟ لیکن مجبوری کیا ہے؟ اماں کی وصیت ہے. یہ لوگ جنازے میں نہ آئیں. ذرا سی آواز نکلے گی، 2 لوگوں نے سن لیا، ہو جائے گا نا ہنگامہ. تو غم کہتا ہے چیخو، مصیبت کہتی ہے تڑپو، لیکن حالات کہتے ہیں آواز نہ نکلنے پائے. اسی لیے بعض بزرگوں کا کہنا ہے کہ جب بی بی کا جنازہ نکلا، امام حسن و حسین جنازے کے ساتھ ساتھ گریبان میں منہ ڈالے ہوئے آہستہ آہستہ سسکتے ہوئے. ارے خالی کربلا میں پابندی نہیں تھی.
ہوئے جنازے کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، قبر پر پہنچ گئے، اب کیا کریں؟ عام طور پر ایک عورت کو دفن کرنے کے لیے آپ لوگ تو دیکھتے ہوں گے نا، کتنے آدمی چاہیے، وہ بھی محرم، بولیے 2 یا 1 کم از کم قبر کے اندر ہو جو جنازے کو لے لے، اوپر کم سے کم 2 آدمی، بیچ میں کپڑا، تو 4 آدمی تو کم از کم لگیں گے نا۔ اس آدھی رات کو میرا مولا کیا کرے، بس ختم کر دیا میں نے، بہت ہو گیا۔ اس آدھی رات کو میرا مولا کیا کرے، لیکن سنیں گے کیا ہوا، سیدوں سنو گے کیا ہوا، شیعوں سنو گے کیا ہوا، علی کو کسی کی ضرورت نہیں پڑی، کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ فاطمہ اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ علی نے بچوں کی طرح